بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. سو فرینڈز، ان دس ویڈیو وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس دی تھرڈ پلے دیٹ از سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ. تو اس سے پہلے دو پلیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے، کمپلیٹلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دیے ہیں. اگر آپ نے وہ نہیں سنے تو وہ لیکچر آپ نے نہیں واچ کیے تو یہاں پہ اوپر لنک جو ہے وہ ایک آئی بٹن میں آ رہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد آئے گا. جو فرسٹ نمبر پہ لنک آئے گا اس پہ کلک کر کے آپ اس پلے لسٹ میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پلیز کے ریلیٹڈ تمام کوسچنس، تمام لیکچر جو ہیں وہ کمپلیٹلی مل جائیں گے. یعنی وہ 4 آنسرز جو 95 کوسچنس کے لیے وہ آپ وہاں سے واچ کر سکتے ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو. ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی نیچے بنے ریڈ بٹن کو کلک کرتے ہوئے اس چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ بیل آئیکن آپ کے سامنے اپیئر ہوگا، اسے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوزفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں. سو لیٹس اسٹارٹ دس ویڈیو. سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، اس کے میننگ ہے جی بات کرنے کو کچھ تو ہو، کچھ تو بات کرنے کو ہو. سو یہ کسی ایسے کنٹیکسٹ میں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں پہ کوئی بات چیت نہ ہو، سارا گمسم ماحول ہو. وہاں پہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات جو کہ اتنی زیادہ کرنے کی بھی نہیں لیکن اس بات کو کیا جائے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ چلو کچھ تو ہے بات کرنے کے لیے. پہلے تو سارے چپ تھے. تو یہ کیسے اس کا نام ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، یہ انٹروڈکشن کیئرفلی اسے سنیں انشاءاللہ العزیز. نیکسٹ آپ کے ساتھ جو ہے سارا ڈسکس کرتے ہیں. یہ جو کہانی ہے سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، سوری ڈرامہ ہے، یہ ایک کامیڈی ہے بیسیکلی. ایک جو ہے نا ایک مزاحیہ ڈرامہ ہے. اس ڈرامے کی کہانی میں ایک گھر میں داخل ہونے والے چور کو ایک غیر متوقع صورت حال جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسے واسطہ پڑتا ہے اس طرح. اور گھر والوں کے لیے چور کی آمد ایک دلچسپ مشغلہ ثابت ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ کیوں، اس لیے کہ ان کی اکتاہٹ اس سے دور ہو جاتی ہے. گھر کا سربراہ جو ہے وہ یہ جملہ کہتا ہے اس پہ کہ چلو سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، کہ کچھ تو ہے بات کرنے کے لیے. پہلے تو بے رنگ تھے، گم سم تھے، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن چلو کچھ تو ہے نا. تو یہ ایک مزاحیہ تبصرہ ہے پورے واقعہ پہ اس پر. کرسمس کا موقع ہے. ایک ولف نامی بدنام زمانہ چور سڈنی خاندان، یہ سڈنی خاندان جو ہے ان کی حویلی میں داخل ہوتا ہے. خاندان کے افراد جو ہے وہ بے رنگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اچانک سڈنی گھر کے سربراہ کا لڑکا چور کی جو واردات کی جگہ ہے، جائے واردات پر آ نکلتا ہے. وہ چور کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی اجازت سے اپنی جو ہے خوبرو ماڈرن بہن کو بلا لیتا ہے. پھر لڑکے کے ماں باپ اور چچا بھی وہاں آ جاتے ہیں. وہ سب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چور تجوری کیسے کھولتا ہے. اور جب وہ چور تجوری کھولنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو لارڈ ریڈچیسٹر جو اس گھر کا سربراہ ہے، یعنی سڈنی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، وہ اسے تجوری کا خفیہ لفظ بتا دیتا ہے. تجوری جب کھل جاتی ہے تو تمام چیزیں ولف اپنے تھیلے میں ڈال لیتا ہے. پھر اس خاندان کا جو موقع شناس شخص ہوتا ہے بیشاپ، وہ اسے بتاتا ہے کہ ایک بہت ہی امیر آدمی ان کے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ کل ان کے وہاں دعوت پر آ رہا ہے. اس دوران وہ اس کے گھر بھی چوری کر سکتا ہے. سو ولف کے لیے یہ صورتحال بالکل غیر متوقع ہوتی ہے. اگلے روز زیادہ مال کی چوری کے لالچ میں وہ اس گھر کے لوگوں کی چیزیں واپس کر دیتا ہے اور کرسمس مبارک کہتا ہوا چلا جاتا ہے. اور یوں سڈنی خاندان ولف سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ کہنے کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کہ سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ، چلو کچھ تو بات کرنے کا موقع پیدا ہوا، لیکن ساری چیزیں وہ واپس بھی لے لیتے ہیں. سو یہ ایک کامیڈی ڈرامہ ہے. تو اب اس کو ہم انشاءاللہ العزیز کور کریں گے ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. سو سب سے پہلے اگر تو آپ پچھلے لیکچرز دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر نہیں دیکھتے ہوئے آ رہے تو پہلے پچھلے دیکھ لیں پھر آگے آ جائیے گا. سو سب سے پہلے ریفرنس. 3 طرح کی لائنیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، بلکہ یہ تھوڑی سی ان سے بھی ہٹ کے ہے. تو کوئی بھی آپ لکھ کے، میں نے آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ اگر آپ مزید اچھی اور نئی لائنیں، کیونکہ جو مارکیٹ میں اکثر جو بکس ہوتی ہیں، گائیڈ بکس ہوتی ہیں، جن سے موسٹلی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ یاد کر کے پیپر میں رٹا لگا کے لکھ کے آتے ہیں، وہ پیپر چیکر کو بھی اتنا تجربہ وہ ہو چکا ہوتا ہے، اتنا اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ اس نے اپنے سے لکھا ہے، یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ وہی پرانا رٹا لگا کے. تو اس لحاظ سے اس کا بھی کافی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے ایگزام میں. جب ان کو چیک کیا جاتا ہے تو مارکس دینے کے لیے مارکنگ جب ہوتی ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے. سو اس لیے کچھ نیا جو ہو یا پھر بہت اچھا ہو تو پھر اس کے مارکس ملتے ہیں. کانٹیکسٹ میں آپ لکھیں گے جی دس لائٹ کامیڈی portrays the life of Sydneys who wanted something unusual to break the routine wedding and funerals and provide them some fun and entertainment. کہ یہ لطیف ایک
بالکل جو ہے باریک سی کامیڈی ہے، مزاح ہے، ان دولت مند سیڈنیز کی زندگی کا جو ہے یہ عکاس ہے، عکاسی کرتا ہے، جو کچھ غیر متوقع چیز چاہتے ہیں زندگی کی جو ہے اس روزمرہ کی بور شدہ یا روزمرہ کی باقاعدگی کو توڑنے کے لیے جو انہیں مزہ اور تفریح مہیا کرے، ٹھیک ہے جی. یعنی کہ وہ جو جس طرح کی ان کی روزمرہ کی روٹین ہے وہ اس روٹین کو توڑنے کے لیے کچھ غیر متوقع ایسی چیز چاہتے ہیں جو کامیڈی بھی ہو، ٹھیک ہے جی، جو ان کے لیے فن اور انٹرٹینمنٹ کا سبب بنے. سو سڈنیز بیہیو سو لائرلی، پولائٹلی، سنسیئرلی، کانفیڈنٹلی اینڈ کلیورلی. سو اس لیے کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں تو پس سڈنیز جو ہیں وہ اتنے اطمینان، شائستگی، اخلاق اور پر اعتمادگی اور دانش مندی سے کیا کرتے ہیں that they cat burglar becomes be wilder on being treated with such respect. وہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ، بڑے ہی دانش مندی کے ساتھ اس چور کے ساتھ پیش آتے ہیں. یعنی وہ اس طرح اس کے ساتھ بہیو کرتے ہیں کہ وہ بیچارہ جو نقب زن ہے یا وہ جو چور ہے وہ جو ہے وہ چکرا جاتا ہے، یعنی کہ اس کی اتنی عزت افزائی پر چکرا جاتا ہے کہ چوروں کے ساتھ اس طرح کا بہیو کیا جا رہا ہے. سو اینڈ اوئنگ ٹو سچ فنی بیہیویئر سڈنی سکسیڈیڈ ٹو گیٹ ریڈ فرام ٹیرر آف انگلینڈ. ٹھیک ہے جی. تو اسی غیر سنجیدہ برتاؤ کی وجہ سے وہ سڈنی خاندان جو ہے وہ ٹیرر آف انگلینڈ یعنی کہ یہ جو ایک قسم کی دہشت گردی اس سے جان چھڑانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں. یعنی وہ ان کے ساتھ کامیڈی بھی کرتے ہیں، اسے جو ہے وہ کانفیڈنٹلی لیتے بھی ہیں، لیکن اپنا سامان بھی جو ہے وہ ضائع ہونے نہیں دیتے. تو یہ تو آپ کا کانٹیکسٹ تھا. اور نیکسٹ ہے جی ایکسپلینیشن. یہ لائنز آپ جو ہے ایک ہی لائن ہے، یہ تقریباً جو بھی ایکسپلینیشن آئے گا، جو بھی پیرا آپ اس کے سٹارٹ پہ لکھیں گے. These witty lines are full of wit, vitality, verve and vigor. کہ یہ مزاحیہ لائنز مزاح، طاقت گفتار اور جوش و ولولہ سے بھرپور ہیں. These jokes show the mastery and command of the playwright on the language. ٹھیک ہے جی. کہ یہ مذاق ظاہر کرتا ہے کہ زبان پر مصنف کی مہارت اور گرفت کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. کہ کس طرح وہ اس کی کمانڈ ہے لینگویج پہ. سو اس کے آگے آپ انٹروڈکشن آپ نے سنا ہے، آپ کو جو چیزیں ذہن میں آئیں گی اور جو پیرا آپ کو ایگزامینیشن میں دیا جائے گا، پیپر میں دیا جائے گا، اس کے ریلیٹڈ اس لکھنے کے بعد، یعنی اس لائن کو لکھنے کے بعد آپ یہاں پہ وہ لکھیں گے، یا پھر اگر وہ نہیں لکھ سکتے تو پھر جو ملٹی آنسر شیئر کیا جائے گا اس میں سے لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ یہ کومنٹ نیچے کریں گے. یعنی کہ وہ لکھنے کے بعد نیچے آپ یہ لکھیں گے لاسٹ پہ. دی تھیم آف دس فنی پلے لائز in last laughing remarks of Redchester, something to talk about at last, and comedy lies mainly in the table's turns. تو کہتے ہیں اس مزاحیہ ڈرامے کا مرکزی خیال جو ہے وہ ریڈ چیسٹر کے ان آخری الفاظ میں پوشیدہ ہے کہ آخر کر کچھ تو بات کرنے کے لیے ہے اور کھیل کا مزہ خاص کر کے بازی کے پلٹنے میں ہے. ٹھیک ہے جی. جب وہ بازی پلٹ گئی کہ وہ چور کے ساتھ اتنا اچھا سلوک بھی کیا جا رہا ہے اور بازی ایسے پلٹی کہ اسے اور لالچ دے کے کہ کل کو چوری کر لینا، تو کرسمس میں وہ آ رہے ہیں، تو اس طرح بازی جب پلٹی تو اس کا مزہ جو ہے وہ کہتے ہیں زیادہ ہے. سو لہذا یہ کیا ہے، ایک کامیڈی پلے ہے، ایک ڈرامہ ہے. امپورٹنٹ کوسچن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اینڈ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی اس میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ ان کا ملٹی آنسر، جو آپ ان تمام کو پہلی ویڈیو دیکھ لیجئے تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ وہ کیسے کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں. سو انہیں لازمی سے سنیے گا، سمجھیے گا. ہو گیٹس دی ان ایکسپیکٹڈ ٹریٹمنٹ دی سڈنیز اور ولف. کہ ایک غیر متوقع حالات، غیر متوقع سلوک کون جو ہے وہ پاتا ہے، کس کو حاصل ہوتا ہے، چور کو یا سڈنیز کو؟ دونوں کو ہی ہوتا ہے. یہ بہرحال یہ سارا ملٹی جو آنسر ہے اس میں شیئر کیا جائے گا کہ چور ویسے غیر متوقع ہے نا، کیونکہ اگر کسی کے گھر میں چوری کی جا رہی ہو تو وہ پکڑا جائے تو اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ نہیں ہوا، تو لہذا یہ توقع نہیں کی جا رہی تھی اس کی. وائی ڈو دی سڈنیز بیہیو سو نائسلی ود دی برگلر. وہ چور کے ساتھ جو سڈنی خاندان ہے وہ کیوں اچھا سلوک کرتا ہے. وٹ ٹائپ آف لائف ڈڈ سڈنی لیڈ. وہ سڈنی خاندان کس قسم کی زندگی جی رہا تھا. ڈرا دی کریکٹر اسکیچ آف گے سڈنی. وہ سڈنی خاندان کے لڑکے کا کریکٹر اسکیچ جو ہے وہ بنائیں، یعنی اس کا کردار کی تشکیل
بتائیں اس کے بارے میں. ڈرا دی کریکٹر اسکیچ آف لیٹس, اس کا کریکٹر اسکیچ لکھیں. ڈرا دی کریکٹر اسکیچ آف بشاپ, یہ اس بشاپ کے کریکٹر اسکیچ لکھیں جو کہتا ہے کہ کل چوری مزید کر دینا, آج جو ہے چلے جاؤ. ہاؤ ڈڈ بشاپ ڈیفیٹ دی پلان آف ولف, وہ بشاپ اس کے ولف جو چور کا نام ہے, چور کا کیسے پلان جو ہے منصوبہ کیسے فیل کرتا ہے, کیسے اس کو شکست دیتا ہے. ہاؤ ڈڈ بشاپ گیٹ بیک دی کرسمس گفٹ فرام ولف, وہ ولف سے کیسے کرسمس کے گفٹ تمام جو ہے وہ تحائف واپس لے لیتا ہے. ہاؤ ڈز بشاپ ان سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ سیو کرسمس گفٹس, وہ کیسے کرسمس کے گفٹس جو ہے اس ڈرامہ میں بچاتا ہے بشاپ. ہاؤ ڈو دی سڈنیز گیٹ دیئر پریشیس possessions back from wolf, وہ ولف نامی چور سے اپنی قیمتی مالکیت والی چیزیں کیسے واپس لیتے ہیں. describe the role played by uncle bishop in the play, وہ کیا رول ادا کرتا ہے, وہ سارا یعنی کہ جو بازی پلٹنے والا ہے وہ بیسیکلی اصل میں انکل بشاپ ہے. wolf in something to talk about is a sheep in wolf's clothing discuss, کہ wolf اس ڈرامے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک خونخوار درندہ بھیڑیے کے کپڑوں میں یا بھیڑیے کی اون میں ہوتا ہے. یہ بتائیں, اس کو ڈسکس کریں. نیکسٹ ہے وائی از دی روبر ان سم تھنگ ٹو ٹاک اباؤٹ کمپیلڈ ٹو ریمارک وائل ایڈریسنگ بشاپ, کہ وہ چور جو ہے اس ڈرامے میں وہ کیوں یہ جب بشاپ کو بتا رہا ہوتا ہے تو یہ کہنے پہ کیوں مجبور ہوتا ہے, کیا کہنے پہ, کہ یو مائٹ بی ون آف اس یور سیلف, کہ تم خود بھی ہم میں سے ایک ہو سکتے ہو, یعنی چوروں میں سے چور بن سکتے ہو. سو یہ کوسچنز ہیں, انہیں اگین اینڈ اگین خود بھی سمجھیے گا, میں نے آپ کے سامنے ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کی, آپ خود سے بھی سمجھیے گا. جب یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ملٹی آنسر یاد کیجیے گا انشاءاللہ العزیز. کسی قسم کا بھی کوسچن آتا ہے تو آپ کے پاس اچھی انگلش میں اچھے ورڈنگ کے ساتھ آپ کے پاس اتنا کنٹینٹ ملٹی میٹیریل مواد ہوگا جو کہ آپ کسی بھی آنسر کو اچھے سے ایکوریٹ اس کا جواب دے کے اچھے مارکس لے سکیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک ویل کیئر آف یور سیلف. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.